بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے، جیسے صلاۃ التسبیح ہے، اشراق کی نماز، تہجد اور چاشت کی اوابین کی نمازیں ہیں، کیا ان کو جماعت کے ساتھ نماز ادا پڑھ سکتے ہیں نماز؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نفل نماز کی جماعت کرنا مکروہ ہے، چاہے اس میں وہ گھر میں پڑھی جا رہی ہو یا جو ہے کہیں اور مسجد وغیرہ میں. نفل کی جماعت کرنا مکروہ ہے، چاہے اس میں چند مرد ہوں یا پیچھے عورتیں ہوں. نفل کی جماعت مشروع نہیں ہے، یعنی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے. جن کی بالکل داڑھی نہ ہو یا ایک مشت سے کم ہو تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، مکروہ ہوگا. لیکن اگر بالکل جماعت ہی نہ ملنے کی امید ہے تو نماز جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے. وہ جماعت کی نماز نہ پڑھنے کا جو گناہ ہے اس سے بچنے کے لیے کم سے کم جو ہے ہم اس آدمی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم شریعت کا لباس پہنے ہوئے یا جو ہے شریعت کی پابندی کرنے والے متقی آدمی کے پیچھے ہی نماز پڑھیں، یہ بہتر ہے. ہاں، اگر بدرجہ مجبوری جماعت کی نماز کا ثواب حاصل کرنے کے لیے ان کے پیچھے پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مکروہ ہوگا. اس لیے جو ہے متقی پرہیزگار آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے. اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ کیا ہم جو ہے نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا ہو چکی ہو تو ہم جا کر جو ہے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں گھر والوں کو جمع کر کے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں بالکل، ہم جو ہے گھر میں جا کر نماز پڑھیں. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے کسی گاؤں تشریف لے گئے تھے اور واپس جب آئے تو لوگ نماز ادا کر چکے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے اور اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور نماز ادا کی. یہ بالکل اپنے گھر والوں کو جمع کر کے نماز جماعت کی ادا کر سکتے ہیں. اگر کسی وقت ہم آئے مسجد میں نماز ہو چکی ہے تو ہم ان کو جمع کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ عورت جو کھڑی ہوگی، چاہے بہن ہو، ماں ہو، بیوی ہو، جو بھی محرم ہیں، اپنے قریبی رشتہ دار ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ اور ہماری اپنی بیوی اگر کھڑی ہو تو جو آدمی کھڑا ہوتا ہے ان کے بالکل پیچھے کھڑی ہوں گی، یعنی ان کے پاؤں کے مقابل بھی ان کا سر نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ محاذات کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اس لیے نماز درست نہیں ہوگی. تو عورتیں اگر کھڑی ہوں گی تو مرد اگر امام ہے اور محرم ہیں، رشتہ دار ہیں قریبی، تو ان کو پیچھے کھڑا کریں گے، اور اگر بچے وغیرہ ہیں تو ان کو جو ہے اپنے سیدھی جانب کھڑا کریں گے، اور اگر کوئی اور مرد ہے تو ان کو بھی اپنے سیدھی جانب تھوڑا سا پیچھے کھڑا کریں گے، اور ان کے پیچھے عورتیں اپنی صف بنائیں گی، ایک ہوں یا دو ہوں. تو اس طرح نماز پڑھی جا سکتی ہے. ایک اور سوال یہ ہے کہ مسجد میں اگر کوئی مسافر نماز ادا کر رہا ہے تو کیا وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے گا یا جو ہے اپنی الگ انفرادی نماز 2 رکعت نماز پڑھے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے بہتر اور افضل اور ثواب حاصل کرنے کے لیے مسافر کو چاہیے کہ جماعت کی نماز اس کو ادا کرے، جماعت سے نماز ادا کرے، اگرچہ کہ اس کو 4 رکعت نماز پڑھنا ہوگا. اور اگر وہ انفرادی طور پر نماز پڑھے گا تو اس کی تو 2 رکعت ہوگی، لیکن جماعت کا نماز کا ثواب حاصل کرنے کے لیے ان کو جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم جو ہے جب جماعت ہو چکی ہو تو کیا ہم دوسری جماعت ادا کر سکتے ہیں، دوسری جماعت بنا سکتے ہیں؟ تو اصل میں اس کی وجہ پہلے بیان کی جائے تو بہتر ہے. جس جگہ، جس مسجد میں وقت متعین ہو نماز کا، امام متعین ہو، اذان کا وقت اور مؤذن متعین ہو، اور وہاں پر جماعت کی نماز کا ایک وقت مقرر ہو، تو یہ جو ہے ایک شعائر اسلام میں سے ایک اہم چیز، ایک اہم شعار ہے. تو تمام لوگوں کے لیے جو پہلی جماعت کا انتظام کیا گیا ہے وہ اہمیت رکھتا ہے، تاکہ لوگ جو ہے فرقہ بندی نہ کریں.
جب چاہے آ کر جو ہے اپنی جماعت نہ کریں اور سارے آدمی مل کر ایک جماعت کے ساتھ رہیں جو ایک یونٹی اور ایک جماعت اور ایک اتحاد کو ثابت کرتی ہے، جیسا کہ اللہ کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو سارے مسلمانوں کی اجتماعیت کو اہمیت دیکھتے ہوئے جس کے لیے اذان ہوئی ہے، جس کے لیے امام مقرر ہیں اور نماز کا وقت مقرر ہے، تو اس وقت میں نماز ادا کرنا بہتر ہے۔ اگر ایسا کیا جائے کہ بھئی جو چاہے جب آدمی آ کر 2-3 آدمی جماعت کرتے رہیں، یہ تو بالکل جو ہے مناسب نہیں ہوگا اور ایک یونٹی کے خلاف ہوگا، اتحاد کے خلاف ہوگا۔ یہ تو ایک عقلی بات ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خلفائے راشدین اور صحابہ سے پہلی جماعت کی تاکید اور پابندی آئی ہے۔ دوسری جماعت اگر اہل محلہ نہ ہوں، دوسرے آدمی ہوں محلے کے علاوہ ہوں، اور انہوں نے آ کر اگر نماز اگر پڑھ لی جماعت کے ساتھ تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر کبھی کبھار ایسا ہو جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں جو ہے کسی کو بلا کر جماعت لمبی کریں، یہ جو ہے بدعت شمار ہوگا اور یہ جو ہے مکروہ ہوگا مسجد کے احاطے میں، جہاں مسجد کے حصے میں جہاں پر ایک مرتبہ نماز ہو چکی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی نماز کبھی کبھار جو ہے چھوٹ رہی ہے، وہ الگ صحن میں اگر کہیں نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کی گنجائش نکل آ سکتی ہے، لیکن اس جماعت کی نماز کا اہتمام بتانے کے لیے فقہا نے یہ کہا ہے کہ آدمیوں کی اجتماعات ہو، ایک وقت میں جمع ہوں، آدمی اور لوگ فرقہ بندی میں جو ہے نہ چلے جائیں، اور الگ الگ جماعتیں ہو رہی ہیں وہاں ایک اور بے وقت ہو رہی ہے، تو اس سے اجتماعیت نہیں حاصل ہوتی۔ سب سے پہلی اور اہم بات یہی ہے، تو اس کے لیے جو ہے فقہا نے دوسری جماعت کو مکروہ قرار دیا ہے، اور اسی طرح خلفائے راشدین اور احادیث میں بھی اس کی کوئی ہم کو علامت اور جو ہے اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، اس لیے جو ہے اس کو مکروہ قرار دیا گیا۔ ایک اور مسئلہ، نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے مسافر کو کیا حکم ہے؟ مسافر پر اگرچہ کہ 2 رکعت نماز قصر ادا کرنی ہے، لیکن اگر جماعت ہو رہی ہو تو مناسب نہیں ہے کہ آدمی جماعت کو چھوڑ کر الگ سے 2 رکعت نفل ادا کرے، بلکہ ان کو چاہیے کہ جماعت سے نماز ادا کریں، اس لیے کہ جماعت کی نماز کا ثواب بھی حاصل کرنا بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان صلاۃ الجماعت تفضل ب27 درجۃ، کہ 27 درجے تقریباً زیادہ اہمیت اور ثواب اور فضیلت رکھتی ہے، تو جماعت سے نماز ادا کرنا چاہیے مسافر کو بھی، کیونکہ اگرچہ کہ ان کو 2 رکعت ہیں لیکن جماعت سے نماز اگر پڑھی جائے تو وہ 4 رکعت ہیں اور ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ علیحدہ نماز پڑھے۔